شوہر کی وہ 6 عادتیں جو گھر کو خراب کر دیتی ہیں۔ پہلی عادت، غصہ، سخت لہجہ اور بدزبانی۔ گھر صرف اینٹوں سے نہیں بنتا بلکہ محبت، عزت اور سکون سے بنتا ہے۔ جب شوہر ہر بات پر غصہ کرے، اونچی آواز میں بولے، بیوی کی بے عزتی کرے یا بچوں کو ڈر کے ماحول میں رکھے تو آہستہ آہستہ گھر کی خوشیاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ ایسی فضا میں بیوی اپنے دل کی بات کہنا چھوڑ دیتی ہے، بچے ڈرپوک یا ضدی بن سکتے ہیں اور گھر صرف رہنے کی جگہ رہ جاتا ہے، سکون کا مرکز نہیں۔ اسلام ہمیں نرمی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔ دنیا میں بھی نرم مزاج انسان کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی حسن اخلاق بہت بڑی نیکی ہے۔ ہر شوہر کو چاہیے کہ غصہ آنے پر خاموش ہو جائے، وضو کرے، اللہ کو یاد کرے اور سوچے کہ ایک سخت جملہ کبھی کبھی برسوں کے اعتماد کو توڑ دیتا ہے۔ دوسری عادت، بیوی اور بچوں کے حقوق اور جذبات کو نظر انداز کرنا۔ بعض شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کما کر گھر کا خرچ دینا ہی ان کی پوری ذمہ داری ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بیوی اور بچوں کو وقت، محبت، توجہ، رہنمائی اور عزت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اگر شوہر ہمیشہ اپنے کام، موبائل، دوستوں یا دوسری مصروفیات میں لگا رہے اور گھر والوں کے احساسات کو اہمیت نہ دے تو دلوں میں دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ بچے باپ سے جذباتی طور پر دور ہو جاتے ہیں اور بیوی خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتی ہے۔ اس کا اثر صرف گھر تک محدود نہیں رہتا بلکہ بچوں کی شخصیت، تعلیم، اعتماد اور مستقبل پر بھی پڑتا ہے۔ اسلام میں خاندان کی تربیت ایک عظیم ذمہ داری ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ایک اچھا شوہر وہ ہے جو گھر واپس آ کر صرف جسم سے نہیں بلکہ دل سے بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہو، ان کی بات سنے، ان کی خوشیوں اور پریشانیوں میں شریک ہو۔ تیسری عادت، حرام کمائی، فضول خرچی اور مالی بے ذمہ داری۔ گھر کا سکون صرف زیادہ پیسوں سے نہیں بلکہ حلال اور برکت والی کمائی سے آتا ہے۔ اگر شوہر رشوت، دھوکہ، سود یا کسی ناجائز ذریعے سے کمائی کرے یا اپنی آمدنی کو فضول خرچی، نشے، جوا یا غیر ضروری شوق میں ضائع کرے تو اس کے برے اثرات پورے خاندان پر پڑتے ہیں۔ حرام مال وقتی آسائش تو دے سکتا ہے لیکن دل کا سکون، گھریلو محبت اور اللہ کی برکت چھین لیتا ہے۔ دوسری طرف اگر شوہر منصوبہ بندی نہ کرے، قرضوں میں ڈوب جائے یا گھر کی ضروریات کو نظر انداز کرے تو بیوی اور بچے مسلسل ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں۔ اسلام ہمیں حلال رزق، اعتدال اور امانت داری کی تعلیم دیتا ہے۔ آخرت میں ہر انسان سے اس کی کمائی کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس لیے ہر شوہر کو چاہیے کہ اپنی کمائی کو پاک رکھے، گھر کے خرچ میں توازن پیدا کرے اور اپنے خاندان کے لیے برکت والا ماحول بنائے۔ چوتھی عادت، دین سے غفلت اور گھر میں اسلامی ماحول پیدا نہ کرنا۔ اگر شوہر خود نماز کا پابند نہ ہو، قرآن سے دور ہو، اللہ کا ذکر نہ کرے اور اپنے گھر والوں کی دینی تربیت کی فکر بھی نہ کرے تو آہستہ آہستہ گھر سے روحانی سکون ختم ہونے لگتا ہے۔ دنیاوی کامیابی ضروری ہے لیکن آخرت کی کامیابی اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو اپنے والد کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر والد نماز چھوڑ دے، جھوٹ بولے، گناہوں کو معمولی سمجھے یا دین کو صرف بزرگوں کے لیے سمجھے
تو یہی سوچ اگلی نسل میں منتقل ہوتی ہے۔ ایک ایسا گھر جہاں نماز، دعا، قرآن، سچائی اور اللہ کا خوف موجود ہو، وہاں مشکلات بھی آسان محسوس ہوتی ہیں۔ شوہر گھر کا سربراہ ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اللہ کے قریب رہے اور اپنے اہل خانہ کو بھی محبت اور حکمت کے ساتھ دین کی طرف بلائے۔ یہی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا راستہ ہے۔ 5ویں عادت، ضد، انا اور اپنی غلطی نہ ماننے کی عادت۔ بہت سے گھر صرف اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ شوہر اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ خود کو صحیح سمجھتا ہے، بیوی کی بات سننے کے بجائے اسے خاموش کرا دیتا ہے اور معافی مانگنے کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ حالانکہ مضبوط انسان وہ نہیں جو ہر بحث جیت جائے، بلکہ وہ ہے جو حق بات قبول کرے اور اپنے رویے کو بہتر بنائے۔ ضد اور انا دلوں میں فاصلے پیدا کرتے ہیں، چھوٹے اختلافات بڑے جھگڑوں میں بدل جاتے ہیں اور بچے بھی یہی رویہ سیکھ لیتے ہیں۔ اسلام عاجزی، مشورے اور معافی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر شوہر اپنی غلطی محسوس ہونے پر فوراً معذرت کر لے، بیوی کی رائے کی قدر کرے اور مسائل کو محبت سے حل کرے، تو گھر دوبارہ سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ دنیا میں ایسے انسان کو عزت ملتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بھی عاجزی اختیار کرنے والوں کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ 6ٹھی عادت، اپنی بیوی سے زیادہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لینا۔ یہ ایسی عادت ہے جو خاموشی سے گھر کی بنیادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کے بجائے دوسری عورتوں کو زیادہ دیکھنے، ان سے غیر ضروری باتیں کرنے، سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں اور ویڈیوز دیکھنے، ان سے جذباتی وابستگی پیدا کرنے یا ان کی تعریف میں حد سے بڑھنے لگتا ہے، تو سب سے پہلے بیوی کا اعتماد ٹوٹتا ہے۔ بیوی خود کو کمتر، غیر محفوظ اور تنہا محسوس کرنے لگتی ہے۔ بچوں پر بھی اس کا گہرا اثر پڑتا ہے، کیونکہ گھر کا سکون ختم ہونے سے ان کی ذہنی نشو و نما، تعلیم اور شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ اسلام مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے، حیا اختیار کرنے اور اپنی نکاح کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دنیا میں ایسی عادت اکثر جھگڑوں، بے اعتمادی، طلاق اور خاندان کے ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے، جبکہ آخرت میں ہر نظر، ہر بات، ہر تعلق کا حساب دینا ہوگا۔ ایک سمجھدار شوہر اپنی محبت، توجہ اور جذبات سب سے پہلے اپنی حلال شریک حیات پر خرچ کرتا ہے، کیونکہ یہی عمل اللہ کی رضا، مضبوط ازدواجی زندگی، خوشحال بچوں اور ایک پرسکون معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ ان 6 عادتوں کے دوری کے نتیجے میں ایک اچھا شوہر بنتا ہے۔ ایک اچھا شوہر صرف وہ نہیں جو پیسے کمائے، بلکہ وہ ہے جو اپنے اخلاق، اپنے دین، اپنی ذمہ داری، اپنی محبت اور اپنے انصاف سے اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ جب شوہر اپنی عادتیں درست کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ صرف بیوی کو نہیں بلکہ بچوں، خاندان، معاشرے اور خود اس کی دنیا و آخرت کو بھی پہنچتا ہے۔ یہی ایک کامیاب مسلمان شوہر کی پہچان ہے۔